ماں ہوا پہلی عورت آئی اس دنیا دے واسطے بت نہیں بنوایا، پتلا نہیں بنوایا، انہوں نے ننگا نہیں چھڈیا، جس لئے بناون دا ارادہ انتظار کروایا، فوراً نہیں دوے تریے دیں یا تریے چوتھے مہینے، چنگا چوکھا انتظار کروایا۔ انتظار کیوں کروایا؟ عزت بتانا۔ اب میرے نبی فرمایا جن دے گھر پہلی بیٹی جن ایک فرشتہ آسمان تو آندا ہے، ساوے پر آندے وہ ماں تے اس بچی دوتے این کھلار دے۔ فرمایا جنہوں نے 3 بیٹیاں دیتیاں اس نانو ڈولی بہایا شادی کہ میں کہ او جنت این جو سا سب تو اچھا مسلمان ہوئے جڑا دیوی نال چنگا سلوک۔ بیٹی سوال ہی کر دے بھی مینوں پیو دی وراثت وچوں حصہ تو کھائیں او دنال بائی کاٹ ہو جاؤ۔ میرے نبی پر میرے نبی پر سارے لوکاں دی نسل چل دی ہے پتراں تو، میری نسل چلنی ہے میری بیٹی پر۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا شریعت کی درجہ رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام واسطے اللہ مٹی کٹھی کروائی، اب فرشتیاں نے فرمایا ایدا پتلا بناؤ، وہ پتلا بنیا ننگا، کوئی کپڑے نہیں۔ یہ نہیں پتہ بھئی کتنے سال کتنے مہینے وہ ایویں ہی پیا رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے روح پھوکی اور پھر انہوں نے کپڑے پوائے، پھر جنت داخل کی۔ یہ اللہ دی مرضی ہوندی تے نال ایک پتلا اما حوا دا بھی بنا، وہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت واسطے شروع تو پردہ رکھا ہے۔ اما ہوا پہلی عورت آئی اس دنیا دی، وہ واسطے بت نہیں بنوایا، پتلا نہیں بنوایا، انہوں نے ننگا نہیں چھڈیا، جس لئے بناون دا ارادہ انتظار کروایا، فوراً نہیں دوے تریے دیں یا تریے چوتھے مہینے، چنگا چوکھا انتظار کروایا۔ انتظار کیوں کروایا؟ عزت بتانا واسطے، جویں مہمان خصوصی دا انتظار ہوندا ہے کہ او آمن تا گل کرے، اللہ عورت نو مہمان خصوصی بنا، جس نے انہوں نے پیدا کیتا ہے۔ کیا قدرت ہے میرے رب دی، بے آدم علیہ السلام نو سوا دیتا، جنت ایک نیند ہوندی کوئی نہیں، اس نے انہوں نے سوا دیتا، فرشتیاں دے وے کو پردہ کر دیتا، جس سے آدم علیہ السلام دی اکھ کھلی اٹھے، نہ ویکھیا کھبے پاسے ایک عورت ہے پورے فل لباس جویں یوسف علیہ السلام دا تسی سنیا اس سے اللہ انہوں نے سب تو سونا بنایا، انہیں عورتیں اللہ تعالیٰ نے سب تو سونا حضرت حوا نے بنایا، سب تو خوبصورت انہوں نے بنایا۔ تو آدم علیہ السلام پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تیری ہومن والی بیگم ہے۔ آدم علیہ السلام دا جنت اکلیاں دل نہ ہی لگدا، مجھے آئی اما حوا نو ویکھیا تا دل چاہوں کہ وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نکاح پڑھیا یا فرشتے کو لوں، اس تو بعد فرمایا کہ آدم حوا اپنی بیگم دا مہر دے،
جڑا آپ مہر رکھنے مہر کسی دی بیٹی دی قیمت نہیں ہوندی، بھاویں ساری زمین سونا بنا کے دے دے، مہر ایک نشانی ہوندی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہنا ہے اس بچے نے اس بچی تے خرچ کر، اس کوئی نہیں کماؤنا، مرد کماؤنا، لہٰذا عزت نال کماؤنا، گھر بہا تے انہوں کماؤنا، او دے ذمے اللہ ایک بڑا بڑا کام لایا ہے کہ اگلی نسل اس پیدا کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا آدم اپنی بیگم دا مہر دے، ان جنت تو سونے چاندی نال بھری پئی آئے، اللہ جو مرضی آکھ دیندا اتنے من سونا دے، اتنے من ہیرے دے، اتنے من موتی دے، تھوڑی کوئی نہ آئے بھی سارا موس پہ، اور قربان جاؤں اپنے نبی تے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا آدم تیری نسل وچ میرا آخری نبی آواں، جی تو پچھے کوئی نبی نہیں آواں، انہوں تے ایک واری درود پڑھ، اے مہر ہے تیری بیگم، تیری بیگم دا مہر دیئے ساڑھے نبی تے پا۔ اچھا آدم علیہ السلام تے ساڑھے نبی دے وچکار 10,000 سال دا فاصلہ، نہ دا تحالی سامنے وجود ہی کوئی نہیں، اللہ دے علم چھے، اللہ دی نظریں چھے، باقی تے کسی نہیں پتا کہ انہوں نے ظاہر ہونے چھے، باقی نندی جڑی پیدائش ہے وہی سن لو۔ یہ تو میں دس سے نا جی میں تاریخی طور پر ہویا 10,000 سال بعد ساڑھے نبی ہے۔ ابو ہریرہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تسی نبی قدم بنایا ہے؟ یہ دا جواب ہے 40 سال دی عمر، لیکن آپ کی جواب دیتا ہے، آپ فرمایا ابو ہریرہ علی آدم دی مٹی کٹھی نہ ہی ہوئی میں نبی بن گیا سی، کی کمال، علی آدم دی مٹی بھی نہ ہی کٹھی ہوئی تو میرا رب میں نے نبی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا دا انتظار کروایا عزت و دامان واسطے، مانو مرتبہ و دامان واسطے۔ پہلے دن تو عورت نو اللہ نے عزت بخش، پھر وہ دے ذمہ کماونا نہیں لایا، وہ دے ذمہ گھر دا کام، اولاد دی پرورش، اولاد دی نگرانی، خیال بھئی اے نیک بندی یا بندہ بڑھے، تو ماں ویلی ہو سکتا اے وہ دا خیال کر سکتا، ماں بھی کماون تے لگ جاوے، کدی وہ دکان تے بیٹھی ہے، کدی ہسپتال بیٹھی ہے، تو بچہ تھا مجھے نہیں بڑھ سکتا۔ جن دے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو ساڑھے کول تو انہوں خوشی والی گل نہیں سمجھا جاتا، پتر جمے تو مٹھائیاں تے لڈو تے پیڑے تے ڈھول وجدے پہ، پر میرے نبی فرمایا جن دے گھر پہلی بیٹی جم دی ہے، پہلی بیٹی تو ایک فرشتہ آسمان تو آندا ہے، ساوے پر آندے وہ ماں تے اس بچی جو تے این کھلار دیندا ہے، اور آندا ہے جڑی تو پیدا ہوئی ہیں تمہیں بڑی کمزور ہیں، یعنی پیٹ جو نکلی ہیں وہ بھی بڑی کمزور ہے، جڑا تاڑو تے خوش ہو کے خرچ کر سی اللہ او دا مددگار ہوندے سی، جڑا تاڑو تے خوش ہو کے خرچ کر سی۔
اللہ خدا مددگار بن. پھر جتنے عورت دے رنگ وٹیندے جاندے نا انہیں اللہ ادیاں عزت بڑھائی. وہ بیٹی ہے، پہلا رنگ تھا وہ بیٹی ہے. تو آپ فرمایا جنہوں اللہ 3 بیٹیاں دیتیاں تو اس سنانو ڈولی بہایا شادی کی کہ میں تو وہ جنت این جو سائیں 10 پتراں دی شادی کرے ثواب ہے آئے کام کوئی. فرمایا 3 بیٹیاں دی شادی کرے وہ تو میں این جو سائیں جنت پہ. ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہوئن 2 ہوئن وقت آپ فرمائے جے 2 ہوئن تامی او تو میں جنت این جو سائیں. اللہ بھلا کرے ایک صحابی دا انہاں دی ہائی ہکو انہاں کہ یا رسول اللہ جے ہکو ہوئے تو او دا کی ہے جائے تو آپ 3 تو لانا شروع ہوئے. آپ فرمائے جے ہک بھی ہے انہوں ڈولی بہیندا ہے او تو میں این جو سائیں. اے بیٹی دی شکل عورت ہے تو ان اے عزت دی. پھر ساڑھے پورے پاکستان میں پھرے ہیں دنیا میں پھرے ہیں بیٹیاں نو وراثت چو حصہ کوئی نہیں دیندا ڈرا کھا جانا. ساڑھے زمینداراں ہیں مجال ہی نہیں کوئی بیٹی سوال ہی کر لے وہ مینوں پیو دی وراثت چو حصہ دے اتھائیں وہ نال بائی کاٹ ہو جاندے لیکے چھکے جاندے. لیکن اللہ دے نبی فرمایا جنہوں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں تا نہیں تے 2 بھیناں ہومن ہو رہی ہیں بھیناں وہ دی اپنی کوئی بیٹی نہیں بھیناں ہیں 2 جڑا انہاں 2 بھیناں نو وراثت چو پورا حصہ دے سی تے انہاں دی ڈولی چے سی وہ تے جنت واجب ہو سی. نہ پہلے بھی دسے 10 پتراں دی شادی کرے ثواب ہے جنت دی بشارت کوئی نہیں. ایتھے بیٹی ہے تو وہ ہور رنگ ہے وہ تو میں جنت این ہے. بیٹی نہیں بہن ہے تو بہناں نو حصہ دیندا ہے پورا تو اس کے جنت واجب ہے. اس پورے علاقے سب تو پہلا بندہ جن اپنی بیٹیاں نو زمین دیتی اپنی حیاتی اس کے پتہ نہیں میرے پتر بعد دیون نہ دیون وہ میرا باپ ہے میاں اللہ بخش. اس اپنی بیٹیاں دا حصہ جڑا بندا ہے آپ نہ دے نہ کروا تو سائیں پیدا بندہ. پٹواری بھی آکھن لگے جی اسی تو آج تک نہیں ویکھیا کہ کسے پیو دھیاں نو نہ دی اپنی حیاتی حصہ دیتا. کہ میرا جڑا پایا ہے میاں حق نواز 2 ہی گراہ ہیں جناں بھی ہے بستی ہے نہ بنائے. وہ آ گیا ابا جی کو بھائی اللہ بادشاہ بھائی یہ کیتا ہے انہوں پوچھا جی کی کیتا ہے. وڈے آئیں 10 سال دا فرق ہے میرے تائے تے ابا دا تو انہوں نے پیو طرح ہی عزت دین دیا. بھائی اللہ بادشاہ بھائی یہ کی کیتا ہے. میں کہا جی کی کیتا ہے وہ دیاں نو حصہ دے دیتا ہے ہوں میری دیاں بھی میرے گل لا لگ سن چاچے دیتا ہے تو ہی دے میں کدوں دے. پہلا بندہ زمیندار جس اس کیا بھائی اکنے میں اپنی قبر جاؤنا میں میرے پترا میرے نال میری قبر سے نہیں کر تو میں انہاں دی پرو اپنی قبر خراب نہیں کرنی
میں انہوں حصہ دینا، ساڑھے تائے کوئی نہ دیتا، مر گیا، میرا پیو جیندیاں نہ لا گیا۔ پھر اس تو بعد بیوی زندہ ہو گئے کہ اولاد ہو گئی تو بس بیوی دا 8واں حصہ ہوتا ہے مرد دے مرن تو بعد، وہ 8واں حصہ اسی نہ لایا اپنی ماں دے۔ اس تو بعد جدن وہ فوت ہوئی تو اس 8ویں حصے چوں میں اسی اپنے دونوں بھینوں نے حصہ دیا۔ یہ ایک مثال ہے، آج تک ایک کام کوئی نہیں کسی کی کر، اسی اپنے بھینوں اپنے ہاتھ نال سائن کر کے انہوں دا حصہ دیا۔ یہ اللہ عورت دی عزت بنائی۔ جو بیوی ہوئے تو آپ نے فرمایا سب تو اچھا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے۔ یہ نہیں ہے کہ جب جہاد کرے جڑا کربلا طرح شہید ہوئے، نہیں، جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے وہ سب تو اچھا مسلمان۔ اور پھر آپ فرمایا کہ قیامت والے دن جدا ہر ایک نو اپنے اپنے پئی ہونی ہے، پھر بندیاں دا زور اسی بھئی نبی دے نیڑے کوئی تھارا لگ پے تے عذاب تو بچ جاوی۔ آپ فرمایا کہ میرے سب تو نیڑے او بندہ ہو سی جن دا بیوی نال چنگا سلوک ہو سی، سبحان اللہ، جن دے اخلاق اچھے ہو سی، جن دا بیوی نال چنگا سلوک ہو سی۔ بیٹی، بہن، بیوی، عورت دے ترائے روپ تنوں دسن نبی دی حدیث سنا کے۔ پھر ماں بن جاندی سب۔ آپ صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرا ہے، فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اسے کہ جی ہے۔ آپ فرمایا کہ جا وہ دی خدمت کر، وہ دے پیران دے ہیٹھ جنت ہے۔ باپ دا نہیں آکھیا کہ باپ دے پیران ہیٹھ جنت، ماں دا آکھیا جا اپنی ماں دی خدمت کر، وہ دے پیران ہیٹھ جنت۔ ایک صحابی ابو ہریرہ ہے، انہوں مسجد واز سنیا جہاد دا، وہ گھر آئے تے ہتھیار چائے تلوار سے لوہے علی جڑی ہوندی ہے تزیرہ، تو انہوں دی ماں پوچھا ایک ہی کلنگت ہے کہ اماں میں جہاد تے جاواں؟ اس نے کہا میں کلی ہاں۔ وہ ہجرت کر کے آئے نا جس لئے اپنے قبیلہ چھڑ کے، صرف ماں پتر آئے اور اس قبیلے دا بندہ ہی کوئی ہے۔ اس نے کہا پتر میں کلی ہاں، میں نو کلنا چھڑ کے کدے جان دیتا ہے؟ اس نے کہا اماں میں نے نہیں پتا، جہاد دی بڑی میں سنی ہے خوشخبری میں جاندا تھا۔ اس نے اپنی شاتیاں نو ہاتھ لایا، اس نے کہا جڑا ایک تینوں دو دفعے آیا نا خدا واسطہ ہے میں نو کلیاں چھڑ کے نہیں۔ اس نے کہا نہیں اماں میں جاواں، اور ٹر پائے۔ انہاں جب دے نال ایک بندے نو کہلیا کہ میں پتر نو دودھ دا واسطہ دیتا ہے تاں بھی نہیں منیا تو میں نے چھڑ کے جہاد تے جاندا تھا۔ وہ جس سے مسجد آیا، سبحان اللہ تعالیٰ دے نبی دی کابڑ کیویں ہوندی ہے؟ اسی تو پپڑ جانے نا ماما بہنا تائیں کہ گل مندا تے کی، میرے نبی دی کاوڑ اتنی ہوندی ہے۔ ایدو مثلاً ایک صحابی حضرت انس نام لے لیا، نہ دو تے آپ نو ناراض کے دی اپنی ذات دی وجہ تو نہ ہی نہ دی، انہوں ایویں لیا نہ دا منہ این کر دیں گے، انہوں پتہ لگ جاندہ ہے اللہ دا نبی ناراض۔ ایدو کوئی آیا تے آپ ہوئے تے ناراض ہیں تو انہوں این ویک کے تے این منہ کر لیں گے، اتنی ناراض۔ سبحان
تو ابو ہریرہ جسلے اندر آئے نا آپ ویک کے منہ نہیں کر انہوں نے پتہ لگ گیا کہ کام خراب ہے. وہ آکھن لگے یا رسول اللہ تسی ناراض ہو میرے؟ آپ فرمایا ہاں. میں پوچھا جی کس وجہ تو ناراض ہوں؟ کہو بے وقوف تیری ماں تینوں دودھ دا واسطہ دیتا تو مڑ بھی نہیں ٹلے آئے. میں تیرے جہاد دی کوئی لوڑ نہیں. جا واپس ماں دی خدمت کر. ماں دا وقت جا ماں دی خدمت تیرے واسطے ایو ہی جہاد. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں دوروں آیا جہاد کراں تو میرے ماں پیو روندے پے آن میری پر اور رنگ بٹی گیا. آپ فرمایا انہاں پیراں تے واپس جا تو جویں ماں پیو نو روایا ہی نا انہیں ہسا تیرے جہاد کے میں لوڑ پڑوں. ماں دا بھی شکل ہوئے تو اللہ اے ہو دیتا ہے. آپ جنت وچ گئے خواب وچ معراج تا ایک باری ہوئی نا میں فزیکلی اتنے گئے لیکن خواب ایک تا اللہ دا دیدار بھی کئی باری ہویا جنت بھی گئے. آپ فرمایا میں جنت وچ گیا تو مینوں قرآن دی تلاوت دی آواز آئی. میں فرشتے تو پوچھا کون تلاوت کر رہے؟ فرشتے دسے جی نعمان بن حارثہ. فرمایا نعمان تا مدینے بیٹھ ہویا تلاوت دی آواز اب اپنا تھوڑا جہا بندے ہوتے اسپیکر لاؤنا بندہ تھا کتھے ستواں آسمان جتھے جنت. آپ فرمایا وہ اتنے بیٹھا ہے ایک جنت اس کے میں آواز انہیں 500 کلومیٹر تو بعد ہوا مک جاندی ہے. ہوا اور کوئی آواز اگاں سفر نہیں کر سکتی. میں لکھاں سپیکر لا دے ہونا ایک انچ بھی آواز اگاں نہیں جا. تو وہ تو ستویں آسمان دی جنت بیٹھے سن دیں. آپ فرمائے یہ کی وجہ ہے؟ کہا جی نہ ماں دی انج خدمت کیتی ہے کہ جداں قرآن پڑھ دیں اللہ ساری جنت نو سن. تو کیا کہوں سبحان. اور ماں دی کیویں خدمت کریں دیا وہ بھی تھوڑا جہا سنا. وہ دے کپڑے آپ دھون دیا بیوی نو نہ اینا دے میری ماں دے کپڑے دھو. وہ دے واسطے سالن آپ بنے دیا بیوی نو نہ اینا دے سالن پکا میری ماں واسطے. آٹا گن کے روٹی پکا کے آپ کریں دیا بیوی نو نہ اینا دے. روٹی بنا کے سالن بنا کے ماں دے اگو رکھنا آپ اگو بہ جاؤنا تے این گراں تروڑ کے ماں نو آپ کھواؤ. ماں نو آپ اپنے ہاتھ نال کھواؤ. اے او عمل آئے جہاں 7 آسمان چیر کے تے آواز جنت چپڑا گئے. اے ماں دی دعا اور ماں دے خدمت دا یہ درجہ میرے رب بنایا. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام پوچھا یا اللہ میرا جنت ساتھی کون ہے؟ موسیٰ پہلے نبی ہیں جنہاں نال رب کلام کیتا. ٹھیک ہے پہلے نبی ہیں جنہاں تے پہلی کتاب تورات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ایڈے وڈے درجے دا نبی ہے. میں پوچھا میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ فرمایا گوشت منڈی ہے جڑا فلانا کسائی ہے نا وہ تیرا جنت دا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑے نہیں حیرانی ہوئی بھئی میں موسیٰ کلیم وہ کسائی یہ جوڑ رب کیوں بہایا؟ انہیں چادر چاہی تو ٹرف ہے وہ پتہ پوچھا انہوں نے دسیا جی ہوئے خود کول جا کے کھلو گئے. انہوں دسیا نہیں کچھ صرف انہوں ویندے رہے کی کر رہے. مجھے میں سارے کسائی گوشت ٹکی جان دینا وہ بھی ٹکی جان دیں. جس لئے وہ گوشت دا سودا
ایک ٹوٹا رہ گیا نا تو اس دکان ٹھپ دیتی، ٹوٹا اس تھیلے چ پایا، ٹر پیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیتا، پھر انہوں آکھن لگے میں تیرے نال آ جاؤں؟ اس کہ جی بسم اللہ، تو سب رب دے نبی تشریف لیا، وہ نال ٹر کر گئے۔ اس بندے بوٹیاں بنائیاں، بس اس کنی چاڑی، آٹا گنن بہ گیا۔ اتنی دیر سالن تیار ہو گیا، سالن تیار ہونے تائیں آٹا نرم ہو گیا، اور تو اپنے ہاتھ نال روٹیاں پکائیاں دو، تے تھالی چ رکھ کے باجی بھی روٹیاں، تے ایک بی بی این کر کے پئی ہوئی ہے، این کر کے بالکل بڈھی، اندیاں لتاں بھی سدیاں نہ ہیں۔ اس نے تو موڈے تو آکھیا ماں جی ماں جی، سنج ویکھیا جی پتر آ روٹی کھا گا۔ اس نے اٹھا کے تے ہاتھ دا آسرا دیتا، تے دوے ہاتھ نال نوالے بنا کے دے منہ وچ کھوائندا رہیا۔ اس پانی منگیا، اس پانی دا گلاس منہ نال لایا، اس بنا کے بس تے اس دا منہ صاف کیتا۔ انہوں لیٹاویں لگا تو کچھ بھی بولی۔ موسیٰ علیہ السلام این درڑے آن، انہوں نے پتہ نہیں لگا بی بی کی آکھے۔ جس لئے وہ لیٹ گئی مڑ، آپ فرمایا میرے بھائی اے کون ہے بی بی؟ اس نے کہا جی میری ماں ہے، پھر میں کلا پترا، میں جس لئے کام تے جانا انہوں کھونا کھاوا تے پانی پیوا تے ہر شے گھڑے چ پانی بھر کے بیڑے بکر دے کے صاف صوف کر کے جانے۔ مڑ جس لئے میں واپس آنا، مڑ تسا آل ویکھ جائے، سب تو پہلے میں اپنی ماں واسطے کھانا بنائینا، روٹی بنائینا، انہوں کھواتے، مڑ میں اپنے بچیاں کو جانا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ایک کچھ بولی آئی ہے جیسے انہوں نے لٹایا ہے، میں سنیا نہیں، کیا کیا ساری مستورات پاور نال سنیا۔ وہ آکھن لگا جی ماں جو ہوئی جداں بھی یہ خدمت کرے نا تے مینوں آندی اللہ دا انہوں موسیٰ دا ساتھی بناوے جنت وچ۔ تے جی میں کسائی او موسیٰ کلیم بھلا کدوں یہ جوڑ بن سکتا؟ ماں جو ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیرا جوڑ بن گیا ہی، میں موسیٰ، تو میرا جنت دا ساتھی۔ تو گل لمبی ہو جاسی، اس میں تھوڑا جا تو مختصر عورت دی قیمت دسی ہے۔ اللہ نے عورت کی قیمت بنائی، اور سب تو وڈی جیڑی عورت کی قیمت اللہ بنائی ہے انہیں ہوں دسوں سب دی نسل پیو تو چل جائے، طارق جمیل ولد خلا بخش، ولد عنایت علی، ولد میاں گانا، ولد میاں جہانا، پیو تو نسل چل جائے۔ قانون شریعت دا بھی تے دنیاوی قانون دا بھی، پر آپ فرمایا میرے نبی فرمایا، میرے نبی فرمایا سارے لوکاں دی نسل چل دی ہے پتراں تو، میری نسل چلنی ہے میری بیٹی فاطمہ سے۔ اے مل اس تو بعد مل کوئی نہیں، اس تو وڈا میں اللہ دا فضل ہے پڑھیاں، دین پڑھیاں، شریعت پڑھیاں، اس تو وڈی قیمت کہہ نہیں گئے۔ آپ شریعت دا قانون بدل دیتا، اور میں میری نسل میری فاطمہ کو چل گئی۔ تو میرے دل تھوڑی بڑی عزت ہے، تھوڑیاں مجبوریاں، میں تھوڑوں ملیاں تھوڑے اندر وڑیاں تو میں ویکھیا ہے کہ کتنی تھوڑیاں مجبوریاں ہیں جس تو تانوں یہ
نہ دل کیتیاں بھی یہ کام کرنا پنگا ہے. میں روزانہ دعا منگدا ہونا تھوڑے کان کہ یا اللہ انہاں دا اچھا روزگار بنا، اچھا روزگار بنا. روز منگدا.